بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 8 نام دیو مالی، جو آپ کی اردو کتاب کا حصہ نثر کا 8واں سبق ہے، اس کو ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق کا جو نام ہے، نام دیو مالی، یعنی اس لفظ جو دیو لفظ ہے اس کو دیو نہیں پڑھنا، یہ دیو لفظ ہے، نام دیو مالی، یعنی یہ ایک مالی کے بارے میں ہے جو کہ ایک چھوٹے سے باغ میں کام کرتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ نام دیو مالی ہے۔ اس سبق کو مولوی عبدالحق نے اس سبق کو لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مولوی عبدالحق صاحب ہیں جنہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اردو میں ان کی جو خدمات ہیں اردو ادب میں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے کام کو دیکھتے ہوئے ان کو بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو سبق بابائے اردو نے لکھا ہے، یعنی اردو کو سمجھنے والی شخصیت یا اردو کا بھرپور ادراک رکھنے والی شخصیت جسے بابائے اردو کا لقب ملا ہو، اس کی جو تصنیف ہوگی یا اس کی جو تحریر ہوگی وہ کیسی عمدہ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مولوی عبدالحق صاحب نے یہ جو سبق لکھا ہے نام دیو مالی، اس سبق میں انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو لیا ہے جو کہ بظاہر کسی اونچے گھرانے یا اونچے درجے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس سبق میں انہوں نے ہمیں کام کی عظمت کا جو ایک درس دیا ہے، اور ہمارے جو اذہان ہیں، ہمارے ذہنوں سے جو ایک سوچ کھرچنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ محنت سے آدمی عظمت پاتا ہے، اور محنت جو ہے وہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، یعنی اس میں نہ صرف خاص و عام کی تفریق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو محنت کرے وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی انسان، کوئی بھی انسان، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بہت سرمایہ دار ہے یا بہت غریب ہے، کوئی بھی شخص جو محنت کرے گا، جس بھی کام میں محنت کرے گا، وہ یقیناً اس کو اس کا صلہ ملے گا اور وہ قدر و عزت کی منزلت پائے گا۔ تو مولوی عبدالحق صاحب نے اس سبق میں ایک نیچی ذات کے ایک انسان کو لیا ہے جو ذات کا ڈیڑھ ہے۔ ڈیڑھ جو ہے یہ ہندوؤں کی ایک ذات ہے، یہ ہمارے عام معاشرے میں، ہمارے مختلف علاقوں میں بھی یہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کمی کمین یا نیچا سمجھا جاتا ہے۔ تو مولوی عبدالحق صاحب اس سبق میں اپنی ایک زندگی کا ایک تجربہ بیان کر رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا جائزہ اور احوال پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی، مقبرہ رابعہ دورانی جو ہے، یہ اورنگ آباد، انڈیا میں اورنگ آباد دکن کے علاقے میں یہ ایک مقبرہ تھا، مقبرہ رابعہ دورانی، اور اس مقبرے کے دائیں بائیں ارد گرد احاطے کے اندر ایک باغ بھی تھا۔
اور اس باغ کی جو نگرانی کا کام تھا وہ مولوی عبدالحق کے ذمے تھا۔ تو انہوں نے اسی مقبرے کے احاطے کے اندر باغ کے ساتھ ہی اپنی رہائش بھی بنا رکھی تھی، اور ایک عالی شان چھوٹا سا بنگلہ تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مالی جو ہے وہ رکھا تاکہ سامنے والے چمن کی اور باغ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے۔ تو اس مالی کا نام تھا نامدیو مالی۔ تو اس کا کام تھا کہ وہ اس باغ کی جو ہے وہ اچھی طرح ہریالی کو برقرار رکھے اور اس کا کام جو ہے وہ بخوبی کرے۔ تو مولوی عبدالحق صاحب اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی رہائش کے اندر رہتے ہوئے کمرے کی کھڑکی سے اس نامدیو مالی کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ تو اس کی جو ہے کام سے لگن وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اس کے اوپر یہ تحریر لکھنے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ جیسے کوئی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ تو ڈیڑھ ذات کا ایک جسے نیچی اور کمینی ذات سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ ذات پات کا اسلام داعی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے۔ سب انسان ذات پات کے لحاظ سے برابر ہیں، اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ جو ہے وہ معیار ہے۔ بہرحال نامدیو مالی جو ہیں وہ اس قدر لگن اور محنت سے کام کرتا تھا کہ مولوی عبدالحق صاحب اس کو جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنا کام بھول جاتے، اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھتے رہتے کہ یہ کیسی ادائیں دکھا رہا ہے، پیڑ پودوں کے ساتھ کیسا پیار اور لگن جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو نامدیو مالی کو وہ دیکھتے رہتے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو اس سبق میں انہوں نے اس کا ایک خاکہ پیش کیا ہے نامدیو مالی کا، تھوڑا سا اس کی محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے کہ محنت کی عظمت جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر شامل کریں، اور زندگی کے کسی بھی میدان میں جس میں ہم چل رہے ہیں اس میں بھرپور محنت، لگن، ایمانداری اور سچائی سے کام کریں۔ تو یہ جو سبق ہے اس کی آج ہم آدھے سبق کی حصہ پہلے حصے کی آدھے حصے کی اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آپ سبق یہ صفحہ نمبر 80 اور 81، صفحہ نمبر 80 اور 81 جو ہے اس کی بلند خوانی کریں گے۔ صفحہ نمبر 80 سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے، اور صفحہ نمبر 81 پر جو لاسٹ پیراگراف ہے اس سے اوپر صلے کی پرواہ، یہاں تک جو ہے اس کی آج ہم بلند خوانی کریں گے، شروع سے لے کر صلے کی پرواہ۔ تو اس سبق میں اس حصے میں جو آپ کو مشکل الفاظ نظر آئیں گے، پہلے تو آپ وہ ملاحظہ کر لیں۔ ڈیڑھ، اس حصہ بلند خوانی میں لفظ آئیں گے ڈیڑھ، ڈھیر، اس کو ڈھیر نہیں پڑھنا، ڈیڑھ بھی نہیں پڑھنا، ڈھیڑ، ڈھیڑ کا مطلب ہے نیچی ذات، نیچی ذات، نیچ کم تر، کم درجے کا، امتیاز، فرق، میراث، وراثت میں ملی ہوئی چیز، یعنی باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں حصے میں ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں میراث، وراثت میں ملی ہوئی چیز۔ کیس جو ہے یہ ایک عاشقی کی جو داستانیں ہیں جس میں ہیر رانجھا اور سسی پنو اور لیلا مجنو وغیرہ ہیں، تو ان میں جو مجنو اور لیلا کی کہانی ہے ایک عربک ایریا کی یہ کہانی ہے۔ تو کیس جو ہے وہ مجنو کو کہا جاتا ہے۔ کوہکن یہ بھی ایک عشق پر مبنی جو داستان ہے،
شیریں فرہاد، اس کے حوالہ سے یہ فرہاد کو کوہکن کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑ کھودنے والا۔ اسی طرح ہماتن کا مطلب ہے مکمل دلچسپی سے، مکمل توجہ سے۔ تھاملا، تھاملا کا مطلب ہے پودے کے نیچے کی کیاری جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، پودے کے نیچے گول کیاری جس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ڈول، ڈول کا مطلب ہے منڈیر، یعنی جو وٹ ہوتی ہے، جو مٹی سے جو ابھری ہوئی ایک دیوار سی چھوٹی سی بنا دی جاتی ہے، اس کو ہم ڈول کہیں گے۔ ڈول یعنی کیاری کی منڈیر یا کھیت کی منڈیر، کنارہ۔ بیگار، یہ لفظ بیکار نہیں ہے، بیگار گاف کے ساتھ ہے، بیگار۔ بیگار کا مطلب ہے بوجھ، یعنی ایسا کام جس کو کرنے کا آپ کو جی نہ کر رہا ہو لیکن وہ کرنا پڑے، اس کو ہم کہتے ہیں بیگار۔ مگن، مصروف، نگہداشت، نگرانی، حفاظت۔ ٹانٹا، ٹانٹا کا مطلب ہے توانا، مضبوط۔ روگ، بیماری۔ داروغہ، نگران۔ سیوا، خدمت۔ جتن، کوشش، پروان چڑھنا، نشو و نما پانا، بڑھنا، پھلنا پھولنا۔ شناخت، پہچان۔ بلا تعامل، بلا تعامل اس کا مطلب ہے فوراً، بغیر دیر کیے ہوئے، بلا تعامل بغیر دیر کیے ہوئے، فوراً۔ رسوئی کا چوکا، رسوئی کہتے ہیں کھانا پکانے کی جگہ یعنی باورچی خانہ، چوکا یعنی وہ جگہ بیٹھ کے جہاں روٹی کھائی جاتی ہے، تو باورچی خانہ اور اس کے اندر جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو جس طرح صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، اسی طرح نامدیو مالی جو ہے وہ اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھتا تھا۔ رسوئی کا چوکا، باورچی خانہ یا کھانے پینے کی جگہ۔ مجال، کوشش۔ روشیں، یہ لفظ روش کی جمع ہے، روشیں اس کا مطلب ہے قطاریں، روشیں قطاریں۔ سینچائی، سینچنا یا سینچائی اس کا مطلب ہے پودوں کو پانی دینا۔ جھاڑنا، بہارنا، جھاڑنا بہارنا سے مراد کانٹ چھاٹ بھی ہے اور گھاس پھوس اٹھانا یا صفائی۔ جھاڑنا بہارنا سے مراد ہے ہر قسم کی صفائی رکھنا۔ کارگزار، کارگزار کام کرنے والا یعنی اپنی ذمہ داری نبھانے والا، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پہچاننے والا۔ فرشناس بھی کہہ سکتے ہیں، ذمہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستعد، ہوشیار، تیار۔ کھینچ تان کر، زبردستی کر کے یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کھینچ تان کر، ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ فطرتاً کا مطلب ہے بائی نیچر، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں فطرتاً، یعنی پیدائشی طور پر جو آپ کے اندر عادات ہوتی ہیں اس کو فطرتاً کہا جاتا ہے۔ بیڑی، بیڑی سگریٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بیڑی سے مراد ہے دیسی سگریٹ، دیسی قسم کی سگریٹ جو خود بنائی جاتی ہے پینے کے لیے، یعنی کسی پتے میں تمباکو کو لپیٹ کے تو پھر جو ہے وہ اس کو پیا جاتا ہے، تو دیسی سگریٹ۔ آرام طلبی، آرام چاہنا۔ موروثی، وراثت میں ملی ہوئی یا وراثت سے ملنے والی چیز۔ نوبت، موقع یا وقت۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ نامدیو مالی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کام کرتا تھا، یعنی ارد گرد سے، اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ ستائش، ستائش کا مطلب ہے شاباش، یعنی وہ کام اس لیے اچھا نہیں کرتا تھا کہ اس کو شاباش کی تمنا ہوتی تھی۔ تمنا، خواہش۔ اور صلہ کا مطلب ہے بدلہ، یعنی نامدیو اس لیے کام نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں کوئی انعام ملے گا، کوئی رقم ملے گی، بلکہ وہ بے لوث ہو کر خدمت کرتا تھا۔ اس سبق میں آپ پہلے
سبق کے شروع میں ہی پہلی 1-2 لائنوں میں آپ دیکھیں گے مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ نشان ڈالا ہوا ہے۔ یہ پچھلے اسباق میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کو ہم حوالہ جات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حوالہ جات یا ریفرنس، یعنی تحریر کے دوران جب کوئی نمبرنگ کر کے جو ہے وہ کسی لفظ کو سرکل کیا ہوتا ہے نمبر کر کے، اس کا پھر نیچے اس کی معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس سبق کے شروع میں یہ جو مقبرہ رابعہ درانی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مقبرہ رابعہ درانی صفحے کے آخر میں آپ دیکھیں گے ایک تاریخی مقبرہ جو تاریخی عمارتوں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے کئی حصے تھے، اور اس کے ایک حصے میں مولوی عبدالحق صاحب رہتے تھے، اور ان کے جو ساتھ معلق، ان کی رہائش کے ساتھ جو معلق ایک باغیچہ تھا، اس کو وہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے انہوں نے ایک مالی رکھا ہوا تھا جس کا نام نامدیو مالی ہے۔ تو اس سبق کو آپ آج آدھا جو ہے وہ اس کی بلند خوانی کریں گے، اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ نامدیو مالی جو ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کیسی ہیں، اور پھر آپ خود بھی اپنے اندر وہ خصوصیات لانے کی کوشش کریں۔ سبق کے شروع میں ایک شعر دیا گیا ہے، کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یعنی یہ حالی کا شعر ہے، اور اس میں حالی نے اپنے آپ کو ان عاشقوں کی لائن میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے کہ جیسے مجنوں اور فرہاد تھے جنہوں نے عشق کے میدان میں وہ کام بھی کر کے دکھا دیے جو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ تو حالی کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر کسی کام سے عشق کرتے ہیں تو اس میں آپ اس قدر محنت کریں گے کہ آپ وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ جو سبق ہے اس کی آج آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر ہم اگلے لیکچر میں کل کریں گے۔ تو آپ نے نامدیو مالی کا جو سبق ہے اس کے جو مصنف ہیں مولوی عبدالحق صاحب، ان کو بھی اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اور 5 سے 8 MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بلند خوانی میں سے بھی کریں گے۔ تو کل ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔